السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے سے پکارا کرو۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت برپا کرو۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور اسے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے پکارا کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دعا کے چند اہم آداب بیان فرمائے ہیں۔ دعا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے اہم آداب کیا ہیں، اور دعا کی قبولیت کی صورتیں کیا ہیں، اسی حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو میں کہوں اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ عبادت اللہ رب العزت کے ہاں غایت تذلل کا نام ہے کہ انسان اپنی عاجزی کی، بندگی کی انتہا جو ہے وہ اللہ کے سامنے اس کا اظہار کرے۔ اور عبادت کے دیگر مظاہر میں سے دعا یہ ایک الگ حیثیت اس اعتبار سے رکھتی ہے کہ اس میں انسان کی اللہ کے حضور عاجزی، اپنی پستی کے اظہار کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان اپنی تمام تر ضرورتوں کے لیے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، پکارتا ہے اسے، اور یہی اللہ رب العزت کے ہاں مطلوب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہے ہی عبادت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومن کی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ ادعوا رب وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار سنوں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے دعا کو عبادت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جو مجھے پکارنے اور میری عبادت سے تکبر کا اظہار کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، معاذ اللہ وہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا کو عبادت ہی قرار دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ میں جو ہے دعا کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کے کوئی چیز جو ہے وہ احترام والی اور قابل عزت نہیں ہوتی، کہ اللہ رب العزت کے ہاں بندے کی دعا کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس سے زیادہ اللہ کے ہاں کوئی چیز قابل عزت اور قابل تکریم نہیں ہوتی۔ اور اللہ بندے کی اس دعا کو کیا تعظیم اور تکریم دیتے ہیں
اسے دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بڑی شرم والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ جب تم میں سے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کریم اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، دعا تمام معاملات میں انسان کو فائدہ دیتی، ان امور میں بھی، ان مشکلات اور مصائب میں بھی جو اتر چکی ہوں، جن سے اس کا واسطہ پڑ چکا ہو، اور ان امور میں بھی جن سے ابھی اس کا واسطہ نہیں پڑا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ مانگنا بندے کا اس قدر پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فتحت لہ منکم ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، اللہ کی طرف سے اسے دعا کی توفیق مل جائے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کو اس سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں کہ اس سے عافیت مانگی جائے، اللہ رب العزت سے جو ہے وہ عافیت مانگی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں جو ہے دعا کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ رب العزت کی اپنی عاجزی کا اور اپنی عبدیت کا جو اظہار ہے وہ ایک الگ ہی جو ہے وہ موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ابتدائی حصہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک ناصیتی بیدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا ہی فیصلہ چل رہا ہے، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پہ مبنی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کے اسماء الحسنی سے دعا کی کہ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ میں تجھ سے ہر اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا، اپنی کتاب میں نازل کیا، اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھا دیا یا اسے علم الغیب میں اپنے پاس رکھ لیا۔ میں ان تمام ناموں سے تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی ٹھنڈک بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، اور اسے میرے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طور پہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کیا، اور یہی اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے ہاں اپنی عاجزی کا اظہار کرنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں دو پہلو، ایک تو ہمارے لیے تعلیم کا پہلو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دعا کا اہتمام فرماتے تھے تو ہمیں تو اس کی طرف اور زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور دوسرا اللہ رب العزت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور مانگ بھی رہیں، اور اللہ رب العزت سے ہمہ وقت جو ہے وہ دعا اور اللہ رب العزت سے مانگنے کی حضرات صحابہ کو بار بار تاکید بھی کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کو دیکھا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، پریشان ہیں، تو وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ کچھ پریشانیاں مجھے غموم و ہموم نے آ گھیرا ہے، تو فرمایا تو مچھلی والے کی دعا سے کہاں غافل پھر رہا ہے، علیک بدعوت ذی النون، مچھلی والے کی جو ہے وہ دعا جو ہے وہ پڑھا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، زیادتیاں مجھ سے ہوئی، ظلم میں نے اپنی جانوں پہ کیا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ ان کے لیے خاص نہیں؟ تو فرمایا نہیں، تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، نہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، انہیں اس غم سے جو ہے وہ نجات دی، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تو دعا جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں اپنی عبدیت کے اظہار کا بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ قسم کا اظہار کا طریقہ۔ یہاں اس آیت کریمہ میں رسول اللہ رب العزت نے دعا کے
4 آداب جو ہے وہ بیان فرمائے، 2 پہلی آیت کریمہ میں اور 2 اس سے اگلی آیت کریمہ میں۔ تو آیت نمبر 55 میں 2 ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارا کرو گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، ذلت اور اپنی پستی کا اظہار کرتے ہوئے، تواضع اختیار کرتے ہوئے، وخفیہ اور چپکے سے۔ یہاں ادعو کا معنی ابھی حضرات مفسرین نے 2 معنی کیے ہیں کہ اس سے مراد یا تو مطلقاً ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کرو تو آہستہ کیا کرو اور عاجزی اور گڑ گڑاتے ہوئے کیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی تعلیمات دی۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی، بہترین ذکر اللہ کا وہ ہے جو چپکے سے کیا جائے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے، دکھلاوے کا امکان نہیں ہے، اس میں انسان کی قلبی توجہ جو ہے وہ زیادہ رہتی، اور فرمایا بہترین رزق وہ ہے جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے، اس کی ضرورتوں کی کفایت کرتا رہے۔ تو یہاں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، جو عام مفسرین نے دوسرا معنی لیا ہے کہ یہاں دعا مراد ہے۔ تو دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ سے جب مانگو تو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی ذلت اور پستی کا اظہار کرتے ہوئے، حیت ایسی ہو، فقیرانہ حیت ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دعا مانگنا سیکھو تو فقیروں سے سیکھو یا بچوں سے سیکھو، کہ فقیر کو، مانگنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ سے اسے کچھ ملے گا بھی یا نہیں، لیکن وہ آپ کی کتنی تعریفیں کرتا، چودھری صاحب، سردار صاحب، میاں صاحب، حاجی صاحب، وہ نہ جانے آپ کی کیا کیا تعریفیں کرتا ہے، اتنی دعائیں دیتا ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ بچہ، آپ سمجھتے ہیں بچے کے لیے یہ چیز مناسب نہیں، لیکن بچہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، وہ ضد کرتا، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ بچے کی ضد کے سامنے ہار مان لیتے ہیں اور اس کی خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، الفاظ بھی عاجزی والے، حیت بھی عاجزی والی، گڑ گڑاتے ہوئے، مسکینوں کا، محتاجوں کا سر حیت اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارا کرو، وخفیہ، اور اس اللہ کو چپکے سے پکارا کرو، تنہائی میں، خلوت میں جو ہے اسے پکار لیا کرو۔ اور یہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اللہ نے اپنے پیغمبر زکریا علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا کو اس انداز میں بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ تو تنہائی میں، خلوت میں جب انسان چپکے سے اللہ کو پکارتا ہے، بلند آواز سے پکارنے میں تواضع اور خشوع خضوع کے بھی منافی، پھر اللہ معاف فرمائے اس میں شہرت اور ریاکاری کا پہلو بھی آ سکتا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اس چیز کا امکان کہ شاید اللہ میری بات سن نہیں رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے ہم واپس آ رہے تھے، تو واپسی پہ حضرات صحابہ نے بلند آواز سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور بلند آواز سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر رحم کھاؤ، انکم تدعون لا اصم ولا غائبا، انکم تدعون قریبا، تم جسے پکار رہے وہ بڑا قریب ہے، وہ نہ تو لا بے اصم ولا غائبا، نہ تو وہ بہرا ہے نہ وہ دور ہے کہ وہ تم سے غائب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہ کہ انسان جب دعا کرے تو آہستہ سے، بلا وجہ چیخ و پکار اور بلند آواز سے جو ہے وہ دعا کرنا یہ آداب دعا کے منافی۔ تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی اور ذلت اختیار کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور آہستہ سے۔ ہاں ایسے مواقع جہاں اجتماعی دعا ہو، مقصود یہ ہے دوسروں کو دعا میں شریک کرنا، یا ایسے ذکر جیسے تلبیہ ہے، اقامت ہے، اذان ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے ذکر اور دعا کو جو ہے وہ بلند آواز سے کہنے کا بھی اجازت دے دی۔ ہمیں انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دعا میں اعتداء کیا، دعا میں حد سے بڑھنا کیا؟ دعا میں حد سے بڑھنا ایک تو یہی مفہوم حضرات مفسرین نے کہ انسان بلا وجہ جو ہے وہ چیخ و پکار کرتا رہے، بلا وجہ جو ہے وہ بلند آواز سے جو ہے وہ جو ہے وہ اللہ کو پکارتا رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دعا میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ سے ایسی چیزیں مانگے جس کا شرعی طور پہ یا عقلی طور پہ ملنا محال۔ شرعی طور پہ اللہ سے معاذ اللہ دعائیں مانگنا شروع کر دے مجھے جنت میں انبیاء کے مقامات عطا فرما دے، تو یہ شرعاً جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یا محالات عقلیہ، ایسی چیزیں
جس کا عقلاً ملنا جو ہے وہ محال ہو انسان کے لیے، اللہ رب العزت نے جو چیز ملنا ہی محال اور ناممکن ہو تو اس چیز کی دعا کرنا انسان کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دعا میں ایسی جزیات اور تفاصیل جو ہے، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے دیکھا کہ یا اللہ مجھے جنت میں دائیں طرف جو سفید محل ہے وہ عطا فرما، تو فرمایا دیکھ دعا میں اعتداء نہ کر، دعا میں زیادتی نہ کر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگ جو ہے وہ طہارت حاصل کرنے میں بھی، پاکیزگی حاصل کرنے میں بھی اور دعا میں بھی جو ہے وہ حد سے تجاوز کریں گے۔ فرمایا تم اللہ کے حضور یہی کہو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا جنت مل گئی تو ساری نعمتیں مل گئی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ اسے نصیب ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دعا میں اعتداء کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان ایسی جزیات اور تفاصیل جو ہے وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، دعا کے یہ پہلے جو آداب بیان ہوئے ہیں یہ ظاہری آداب ہیں کہ انسان کی عاجزی کا اظہار، اس کی ذلت اور مسکنت کا اظہار، اپنی بیچارگی کا اظہار، یہ ایک ظاہری کیفیت ہے، اور خفیہ چپکے سے بلانا یہ بھی ایک ظاہری جو ہے وہ کیفیت ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو ہے درمیان میں ایک اہم شرط جو ہے وہ لگا دی کہ دیکھو میں نے زمین میں اصلاح، زمین کو میں نے سنوارا ہوا ہے، ظاہری اصلاح بھی میں نے کر دی، باطنی اصلاح بھی کر دی۔ ظاہری اصلاح تم اس میں جو ہے وہ کھیتی باڑی کر رہے ہو، تمہیں یہاں سے پھل پھول مل رہے ہیں تو تم زمین کی ظاہری اصلاح کو بھی پامال مت کرنا، اور باطنی اصلاح بھی کہ میں نے توحید کے ذریعے انبیاء اور رسل جو دین اور شریعت دے کے بھیجے گئے اس کی اقامت کے ذریعے زمین کو میں نے سنوار دیا، کہ زمین کا سنورنا جو ہے وہ احکام شریعت کی پابندی سے ہی ہے۔ تو فرمایا زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا مت کرنا، اسی میں جو ہے وہ حلال و حرام کی تمیز کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دعا کی قبولیت میں جو سب سے بڑا معنی بتلایا کہ دعا کی جس وجہ سے قبول نہیں ہوتی وہ لقمہ حرام ہے، کہ انسان جو ہے وہ حرام لقمہ، رسول اللہ صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، فرمایا ایک شخص جو ہے وہ طویل سفر کر کے بڑی پراگندہ حالت ہے، بال منتشر ہیں، یعنی تواضع عاجزی سب کچھ اس میں پائی جا رہی ہے، اور اللہ کے حضور بڑا ہی گڑ گڑا کے دعا کرتا یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنی یستجاب لہ، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی دعا اللہ کیسے قبول فرمائے؟ تو ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو اپنے مالک کو راضی کرو، اپنے خالق کو راضی کرو، اور اس نے زمین میں جو زمین کو سنوارا ہے ظاہری اور باطنی اصلاح زمین کی ہے، اس میں فساد برپا مت کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسے خوف کے ساتھ ڈرتے ہوئے اور طمع امید اور لالچ کے ساتھ جو ہے وہ پکارا کرو۔ یہ دو جو ہے اللہ نے باطنی آداب، ظاہری آداب تضرع اور خفیہ، اور باطنی آداب جو ہے خوف اور طمع، کہ اللہ کو پکارو تو تمہیں اس چیز کا ڈر ہو کہ میں اللہ کے پکارنے کا حق ادا نہیں کر سکا، کہیں میری یہ پکار جو ہے وہ رد نہ ہو جائے، کہ میں نے دعا کے جو تقاضے تھے انہیں پورا نہیں کیا، تو یہ تمہیں ڈر بھی ہو، وَطَمَعًا، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید اور لالچ بھی ہو۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خوف اور طمع، امید و بیم کی یہ کیفیت جو ہے یہ انسان کے تمام معاملات میں مطلوب ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحیح بخاری میں ایک باب باندھا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ہے ہی خوف و رجاء کے درمیان، کہ اللہ رب العزت کا خوف بھی ہو اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بھی ہو۔ تو خوف و رجاء جو ہے وہ زندگی کے تمام معاملات میں، تمام عبادات میں، لیکن بطور خاص دعا میں۔ اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جوانی میں خوف غالب رہنا چاہیے، بڑھاپے میں اللہ کی جو ہے وہ رحمت کی امید غالب رہنی چاہیے۔ جوانی میں خوف غالب رہے گا، اللہ کے حدود پامال نہیں کرے گا، اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کا پہلو غالب رہے گا تو مایوس ہو کے اپنی آخرت خراب نہیں کرے گا۔ تو وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسے پکارو ڈرتے ہوئے، وَطَمَعًا،
اور اس امید کے ساتھ کہ وہ اللہ جو ہے وہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اور پھر اس امید کے پہلو کو غالب رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیک عمل کرنے والوں کے، نیکوکاروں کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں ان آیات مبارکہ میں اللہ نے دعا کے 4 اہم آداب جو ہے وہ بیان فرمائے۔ پہلا، دعا عاجزی کے ساتھ ہو، ذلت و مسکنت کے ساتھ ہو۔ دوسرا، دعا جو ہے وہ آہستہ ہو اور چپکے سے کی جائے، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کی جائیں، اللہ کے ساتھ مناجات کی جائے، اور خوفا و طمعا، دعا کی رد ہونے کا ڈر بھی ہو، و طمعا، اور دعا کی قبولیت کی امید اور یقین بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث میں جو ہے وہ دعا کے چند اور اہم آداب بھی بیان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کا ایک بہت بڑا ادب جو ہے وہ یہ سکھایا کہ تم اللہ سے جب دعا مانگو تو تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو، دعا کی قبولیت کا یقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو تو تمہیں اس چیز کا یقین ہو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ لَاهٍ غافل، اللہ غافل اور غیر متوجہ دل کی جو ہے وہ دعا کو قبول نہیں فرماتے، کہ دعا جو ہے وہ توجہ سے ہو، دعا غافل دل سے نہ ہو کہ زبان سے تو کلمات دعا نکل رہے ہیں لیکن دل کی توجہ جو ہے وہ دعا کے ان کلمات کی طرف ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ میں کون سے کلمات جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اور یہی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہم بالعموم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ پڑھتے ہیں کہ قرآنی دعائیں وہ اللہ نے توفیق دی، کچھ سیکھ لی، بس انہیں پڑھ لیا، لیکن پتہ ہی نہیں کہ ان دعاؤں میں مانگا کیا جا رہا۔ جب تک یہ کہ دعاؤں کی مفہوم جو ہے وہ انسان کو نہیں پتہ تو وہ کیفیت دعا کی اس پہ طاری ہی نہیں ہو سکتی۔ تو دعا جو ہے وہ پڑھنے کی بجائے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دعا کو قبول کریں گے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے کبھی دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہوا، فکر یہ رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق ملے گی یا نہیں۔ ہمیں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے اللہ توفیق دے دیتے ہیں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ میری دعا کو قبول ضرور فرمائیں گے۔ اور اللہ سے مانگنا جو ہے ذلت اور مسکنت کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ انسان اپنی ساری حاجتیں جو ہے وہ اللہ کے حضور رکھے، اللہ کے سامنے رکھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا کہ سن 18 ہجری میں جب قحط آیا، مدینہ منورہ میں شدید قحط جو ہے وہ پڑا بلاد عرب میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے اس وقت گورنر تھے انہیں خط لکھا کہ جو ہے یہاں کے لوگ شدید فاقے میں ہیں تو وہاں سے اناج اور غلہ بھیجا جائے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اونٹ کا اتنا بڑا قافلہ ہوگا کہ ایک سرا مدینے میں ہوگا، قافلے کا دوسرا سرا جو ہے وہ مصر میں ہوگا۔ اور واقعتاً ایسا اتنی جو ہے وہ بڑی تعداد مقدار میں جو ہے وہاں سے اناج اور غلہ آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جیسے آتا مسجد نبوی کے باہر ڈھیر لگا دیا جاتا، لوگ اپنی ضرورت کا لے کے چلے جاتے۔ ایک صحابی جو مدینہ کی آبادی سے باہر رہتے تھے، گزر اوقات کے لیے ایک بکری، تو اب اس ڈر سے کہ بکری کو یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں مدینہ منورہ اناج لینے کے لیے تو اسے تو درندے کھا جائیں گے، مجبوراً اسے ذبح کیا، اور بکری کا بھی چونکہ چارہ نہیں مل رہا تھا تو ذبح کیا تو بکری کے جسم سے خون ہی نہ نکلا، تو رو پڑے کہ اللہ ہم سے اس قدر جو ہے وہ کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ اب یہ نوبت یہاں تک آ چکی۔ اسی عالم میں جو ہے بے چینی میں جو ہے وہ آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت جو ہے وہ برحق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کسی پیغمبر کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ جانا تو عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ عمر میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ صحابی آئے اور آ کے جو ہے اجازت طلب کی اور یہ کہا کہ اذن لرسول رسول اللہ، رسول اللہ کا قاصد تیرے پاس آیا ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دیں، وہ ملاقات کے خواہاں ہیں۔ تو حضرت عمر نے جلدی سے کہ رسول اللہ کا میرے پاس قاصد کون سا آ گیا،
تو یہ صحابی انہوں نے کہا رات میں جو ہے اس طرح میرے ساتھ یہ ماجرا بیتا اور میں نے خواب میں یہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کو اکٹھا کیا کہ ہم سے کون سی کوتاہی ہوئی، کون سی جو ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی مجھ سے ہی غلطی ہوئی، میں نے اللہ سے مانگنے کی بجائے عمرو بن عاص کو خط کیوں لکھا تھا، میں نے اللہ سے کیوں نہیں مانگا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابہ کو جمع کیا اور نماز استسقاء کے لیے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھائی، بس اللہ کے حضور جو ہے وہی سورہ نوح کی جو آیات تھیں جو کل کے ہمارے درس میں تھیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آیتیں پڑھی اور فرمایا میں نے اب آسمان کے کناروں کو ہلا دیا ہے، اب بارش آیا ہی چاہتی ہے، ابھی مجمع منتشر نہیں ہوا، اللہ نے رحمت کی بارش جو ہے وہ نازل کر دی۔ تو اللہ رب العزت ہی سے مانگنا یہ دعا کا سب سے کہ مانگے تو انسان اللہ سے مانگے اور اس سے دعا کی قبولیت کا یقین بھی ہو۔ دعا غافل دل کے ساتھ نہ مانگی جائے۔ دعا کے آداب میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کا ایک ادب سکھایا کہ اگر کوئی دعا کے لیے کہے تو پہلے اپنے لیے دعا مانگے، تاکہ اس میں تکبر کا اظہار ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مستغنی سمجھ رہا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی صحابی دعا کے لیے آتے تو رسول اللہ پہلے اپنے لیے دعا کا آغاز کرتے، پھر اس کے لیے دعا کرتے۔ دعا کے آداب میں جو ہے دعا کو اللہ رب العزت کے حمد و ثنا سے شروع کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پہ جو ہے وہ کے ساتھ پھر دعا اللہ کے حضور پیش کی جائے، اور آخر میں بھی دعا کے درود شریف پڑھا جائے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جو ہے چڑھائی پہ چڑھنے کے لیے جو ہے وہ 2 انجن لگائے جاتے تھے، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ فرمایا یہ درود شریف جو ہے وہ دعا کے 2 انجن ہیں یہ اللہ کے ہاں، اور فرمایا اللہ نے درود کی قبولیت کا وعدہ کیا، اس کریم کی کریمی سے بعید ہے کہ وہ درود تو قبول کر لے درمیان والی بندے کی درخواست کو رد کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ادب یہ سکھایا۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے تو انہوں نے اللہ کے حمد و ثنا اور رسول اللہ پہ درود نہیں بھیجا، تو فرمایا اس نے بڑی جلد بازی کی دعا میں۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پہلے اللہ کے حمد و ثنا کرے، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد مجھ پہ درود بھیجے، پھر اللہ کے حضور اپنی درخواست جو ہے وہ پیش کرے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بسا اوقات اتنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ صحابہ کہتے تھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی سفیدی نظر آتی تھی، کہ یہ بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ عاجزی اور تواضع کے اظہار کا ایک طریقہ۔ اسی طرح دعا کے آداب میں جو ہے وہ آمین کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا بڑے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، تو رسول اللہ کھڑے ہو کے اس کی دعا سنتے رہے، اور پھر فرمایا انہیں یا کسی اور صحابی کو کہا کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے ان اوجب، اگر اس نے اس دعا کی قبولیت کو اپنے لیے لازم کر لیا۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اگر یہ دعا کے آخر میں آمین کہے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو یہ دعا کے اہم آداب جو ہے کہ دعا، اور دعا کے آداب میں ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ اپنے لیے جہاں ہم دعا کریں وہاں دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کا سب سے مجرب نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان کسی اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، جو یہ دعا اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ کے یہ فرشتہ کہتے ہیں اللہ اسے بھی یہ چیز عطا فرما۔ تو آپ کی دعاؤں پہ فرشتہ جو ہے وہ مہر تصدیق ثبت کرتا، اور جو آپ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں فرشتہ آپ کے لیے وہ مانگنا شروع کر دیتا۔ اور یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس معاملے میں کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ دعا کی درخواست ہر آدمی سے، خواہ وہ ظاہری طور پہ اللہ کے ہاں تو کوئی پتہ نہیں کس کا کیا مرتبہ، لیکن ظاہری طور پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ نے بھی اس چیز کا اہتمام اور تعلیم جو ہے وہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں عمرہ کی نیت سے جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ اخی کا آپ آسان ترجمہ کر لے بھیا، مجھے بھی اپنی اشرکنی فی دعائک، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا۔
تو حضرت عمر کہتے تھے مجھے یہ رسول اللہ نے یہ جو کلمہ بھیا فرمایا نا، مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے کہ رسول اللہ نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا۔ تو رسول اللہ نے یہ تعلیم دی کہ حضرت عمر کو دعا کا کہہ کے کہ اپنے دوسروں سے بھی دعا کی درخواست جو ہے وہ کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آخری چیز جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ نے دعا کو قبول کرنا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہہ دیا تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، پکارنے والے کے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں جب یونس علیہ السلام نے پکارا، حضرات مفسرین نے لکھا کہ ملائکہ سما کہنے لگے کہ اللہ یہ پکار آج جو ہے کوئی جانی پہچانی لگ رہی، بڑی مدم ہے۔ تو فرمایا آج میرا یونس جو ہے وہ نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ فنادا فی الظلمات، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، میرا جو ہے وہ یونس مجھے ان تاریکیوں میں پکار رہا، یہ میرے بندے یونس کی جو ہے وہ پکار آ رہی۔ تو پھر اللہ نے جو ہے وہ کیسے ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کیا۔ تو اللہ نے دعا کی قبولیت کی ذمہ داری لی ہوئی، لیکن دعا کی قبولیت کی 3 بڑی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی۔ فرمایا بسا اوقات تو اللہ جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اسے فوراً وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، فوراً ہی وہ چیز مل گئی۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ وہ چیز اللہ عطا نہیں فرماتے، لیکن اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ آخرت کے مراحل جو ہے اللہ ان دعاؤں کی وجہ سے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو چیز مانگ رہا ہے اللہ اس دعا کی وجہ سے دنیا میں آنے والی کسی بڑی آزمائش اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب انسان اپنی ان دعاؤں کا جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی، جب ان کی برکات اور ثمرات دیکھے گا تو اللہ کے حضور تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، یہ ساری میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بن گئی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے 4 بڑے اہم آداب جو ہے ان آیات مبارکہ میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے سے، اور وادعوہ خوفا وطمعا، اس سے ڈرتے ہوئے اور اسی کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اسے پکارا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمارے لیے دعا کے دروازے کھول دے۔ اللہ رب العزت ہماری ظاہری باطنی ساری حاجتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائیں۔ اللہ جو بھی مشکلوں میں ہے سب کی مشکلات آسان فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔